کسی وجود میں لطیف خیالات آتے اور پھر وہ کثیر نہیں ہوتے، آئے چلے ایک شاید معلوم ہوگی وہ آ سکتے ہیں. کیا یہ وجود وہاں جا سکتا ہے؟ جا کیا کرے گا؟ وہاں کا شرط یہ ہے جو آئے لطیف ہو کے آئے. اب جانا تو ہے لطافت میں اس علاقے میں، اور اب اس کثیر وجود کا لطیف علاقے میں جانے کا کوئی شرط نہیں لگتی، کوئی سمجھ جاتی کہ یہ کیسے جائے. یہ وہی رہ جائے گا، باڈی سسپینڈ ہو جاتی اور آپ چلے جاتے ہو. اب اعظم میں جسم سو گیا نا تو خواب میں چلا گیا میں، یہ میں نے جسم کو چھوڑ دیا. آپ سمجھے بات؟ جسم آپ زندہ ہے اب جگہ پر، سونے والے کو جگا دو جاگ جائے. اس طرح اس علاقے میں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا وہ کہاں ہے، کوئی بات یاد رہتی ہے، اس کے بعد پھر وہ چلا جاتا ہے گم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کو ہوش تھا، آنکھ کھلتے ہی تصور یار کا روپ ہو. اس سے پہلے کیا تھا یہ معلوم نہیں ہوتا کیا ہے. یہ بات روز آپ کے ساتھ ہوتا رہتا ہے کہ غصہ آ جائے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کہاں پر ہو، حالانکہ وہ کثیر ہے. اس دن حیرت ہو جائے تو آپ نکل جاتے ہو، محبت کی کبھی تجربہ ہو آپ وجود سے نکل جاتے ہو، کبھی کسی کو کوئی توجہ ہو جائے نکل جاتے ہو، کبھی اچانک کوئی منظر آپ دیکھ لو تو پھر نکل جاتے ہو. تو یہ وجود جو ہے تعلیل نہیں ہوتا، یہ سسپینڈ ہو جاتا. یہاں تک ایک انسان جو ایک طبقے کی بات ہے، کچھ لوگ اس سے آگے جاتے ہیں، وہ وجود سے میری چل رہا ہے. آواز میں اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے کہ کچھ لوگوں کو کبھی بلا کے کبھی پاس جا کے دیکھ لیا، 1000 بار آزما کے دیکھ لیا. کچھ لوگ بلا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے، ادھر سے دوسرے سے بات آئی، اچھا صحیح مہربانی کی بات آ لوگی. یہ جو لوگ جاتے ہیں دارستہ وغیرہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ، لیکن کوئی آدمی ایسے ہاتھ پکڑ کے دار صاحب کا نہیں لایا کر آج میں لے چلو ہوں بابا جی کو. مطلب وہ کیسے فیض ہوتا ہے؟ فیض ہوتا ہے کہ الجھن حل ہوگی، پرابلم سالو ہو گیا، ان نون جو ہے وہ نون ہو گیا. یوں مشکل آسان ہوتی رہی. بعض اوقات خیال کی ایک نئی ڈائریکشن مل گئی چلتے چلتے. کیونکہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اسے کہا تھا بابا جی نے کہا تھا عرفان نہ مانگنا، یہ بڑی مشکل سے آپ پریشان ہو جاؤ گے. تو یہ کیا کہہ گیا بابا جی عرفان دے لینا پریشان ہو جاؤ گے. تو پھر بڑا شور مچاتے رہا کہ بابا جی نے راستہ بند کر دیا، چنگا بزرگ تھا راستے بند کر دیا عرفان دے لینا. کہتے بھائی ایک دن کے لیے ایک مہینے کے لیے عرفان ضرور ہے. تو پھر بابا کہتے پریشان نہ ہونا، میں پریشان نہیں ہوتا، ایک منٹ کے لیے مجھے عرفان یا نظر غیر یا تیسری آنکھ مل جانا چاہیے. میں نے کہا جانے دو پریشان ہو جائے. اور مانگا ملا. سب سے پہلے اس نے اپنے قریبی انسان کو دیکھا جو اوپر سے محبت تھی اندر سے نفرت تھی. کہتے وہ جس کے لیے ہم جان دے رہے ہیں وہ تو ہماری جان کو دشمن نکلا ہے. جب چیزوں کی اصلیت حقیقت سے آشنائی ہوگی تو پتہ چلے گا things are not as they appear to be. انسان پاگل کر دے گا. تو ہم اس کی خاطر لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بدنم کو نام ہے، وہ یہ جانتا گھر تو کیا ہے لٹاتا ہے گھر تمہیں. پھر اس آدمی کے پیچھے ہم گئے، پتہ یہ چلے گا کہ ہم جو نجائز دولت کمائی ہے اس کی خاطر، ان بچوں کی خاطر، تو یہی لوگ بچے ہمارے جان کی طرف آئے ہیں. ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں دولت کماتے ہیں، بچے دولت سے محبت کرتے ہیں ہمیں ضائع کرتے ہیں. تو آپ کی محبت اور ان کی جو ہے کارسپونڈنگ جو نفرت ہے آپ کے ساتھ، یہ عرفان میں کھلتی ویسے کھلتی نہیں ہے. اب ایسے میرے اس میں 2 منٹ کا عرفان کو پاگل ہی ہوگا. خدا کے لیے میری آنکھ بند کرو، خدا کے لیے مطلب میں نے کیا دیکھ لیا کہ مغموم ہو گیا، اداس ہو گیا، پریشان ہو گیا. میری بات سمجھ؟ اس لیے وہ حقیقت سے
آشدائی کیے بغیر ہی پیکٹ بند بھی چلا جائے تو بہتر ہے. اب اور بعض کا جو عرفان، یہ جو معمولی لوگ آپ کے گرد ہیں جنہیں آپ چھوٹے آدمی کہتے ہیں، کامن ہے، یہ آدمی بڑی غیر معمولی شہادت ہے آپ کے خلاف اللہ کے روبرو. یعنی اللہ کے روبرو سب سے زیادہ اتھینٹک شہادت جو ہے نا وہی آدمی جو معمولی تھا. اللہ کہے گا تم اس کے پاس تھے تو ملازم تھا، جی میں ملازم تھا، کامان بتاؤ کیا سلوک ہوا تیرے ساتھ، اور اپنا سلوک کیا تھا حقیقت کے ساتھ. وہ بیچارہ مجبور ہے بیان کرنے میں. تو سب سے پکی گواہی جو ہے کس کی ہوگی؟ کچے آدمی کی. مجھے یہ ہے کہ یہ حقیقت جب آشکار ہوتی ہے تو انسان جنگلوں کو بھاگ جاتا ہے، عرفان سے پناہ مانگتے بھاگ جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ جو ہے ہلاک کرنے والے ہیں کون؟ محبت کرنے والے بھی بعض اوقات، کہ محبت میں ایسی چیز مانگ لی جو کہ ناجائز تھا، اور محبت میں تم نے اس کو لا کے دے دیا جو پرائے باغ کا پھول تھا، اور پریشان ہوگی. یہ پریشانی اکثر ہوتی رہتی ہے. اس لیے بات دہرے میں چلی جائے تو ٹھیک ہے. تو خوش رہنے کے لیے تھوڑا بیوقوفی ہو کے گزر جاتے بہتر ہے، ورنہ جہاں عقل کھلی ہے وہاں پر آپ اداس ہونا ضرور ہو جائے. یہ زندگی جس کو ہم پال رہے ہیں، بنا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، سجا رہے ہیں، اگر یہ پتہ چل گیا کہ زندگی ہے ہی نہیں جیسے ہے، حقیقت کچھ اور ہی ہے، تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی ہم بات کیا نکلی. کہ وہ ایک اس نے شعر کا، یہ محمد صاحب کا نام سنا کبھی؟ محمد صاحب ایک شاعر ملوک والے، کیا کوئی گل نہ پوری ہوئی، ہر گل رہی بیچارے سمجھتے درمیان میں رہ گئی. کوئی بات ہماری پوری نہیں، ہر چیز درمیان میں رہ گئی. کوئی بات نہ پوری ہوئی، ہر گل رہی بیچارے، کون پرائیاں کندھا لے پہ کیڑا ڈبے بالے. ہم پرائی دیواروں کو بنا رہے ہیں، پرائے چراغ جلا رہے ہیں، ہمارا آپس قبر کا مزاج چاہیے بھی کوئی ہے. تو کس کے چراغ جلا رہے ہو؟ ساری میں چراغوں کا میلہ تو اکیلے کا اکیلا، کوئی چراغ کے ساتھ. اس لیے مطلب یہ جو نوری وجود ہے نا، پر جتنا وہ کرتا جا رہا ہے اتنا ہی بہتر ہے، مہربانی سے ہوتی جا رہی ہے. اس کے اندر داخل ہونے والا وہ داخل ہو جو جگر والا ہے، گردے والا ہے. ایک کڈنی ٹربل کی بات نہیں ہوئی، وہ والا گردے والا، کہ جب وہ دیکھ لے کہ ہر چیز جھوٹی ہے، ہر اپنا نفع غالباً بیگانہ نفع، اتنا حوصلہ نہ ہو تو اس وقت تک نہ مانگو. بعض وقت ہم جس آدمی سے نفرت کرتے ہیں ممکن ہے خدا سے پیار کر دو، اور ہم خدا سے محبت کرنے والے مشہور ہیں، ہم اللہ کی بات کرنے والے ہیں، کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہم چلنے والے ہیں. ہمیں وہی آدمی سب سے برا لگتا ہے، تو جہاں میں کہ وہی سب سے اچھا ہو اللہ کی نگاہ میں. تو اللہ کی نگاہ اور ہماری نگاہ میں متضاد ہو گیا، فرق ہو گیا، تو پھر ساری باتیں غرق ہو گئی. یہ بات عرفان والوں کو بات ملتی ہے، پھر یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ کسا کیا ہے. اب وجود کی ضروریات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر انہیں کم کر دو تو یہ اس وجود میں جا سکتا ہے. مطلب کہتے یہ ہے، اگر دیکھنا چاہو، اگر آپ کیا دیکھنا چاہو، if you want to see the invisible، انویزیبل کو دیکھنا ہے تو ویزیبل کو غائب کر دو. جو نظر نہیں آتا وہ دیکھنا چاہتے ہو، جو نظر آ رہا ہے اسے بند کر دو. اب آنکھ بند کرو گے تو آنکھ کھلے گی. خود کا قانون اسٹڈی کرو گا. آپ کو بات سمجھ میں کیا کر رہا، یہی بات کرنا، سمجھ آنے والی بات نہیں دکھا، سمجھ آئیے آگے سمجھ نہیں آئی. آپ ٹھیک ہے، بات کلیئر نہیں سمجھ کیسے آئیے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس رکھا ہے لائف کا. کیا ہے کہ انسان کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے لگے، آخری کہ مرنے والے پر آشکار ہو گیا جی. اب اس کو اسٹیج پہ لاؤ، گریف اسٹیج پر کیا ہے کہ آنکھ اس وقت کھلے گی جب آنکھ بند ہو جائے گی. اگر نیند کی تلاش ہے، آنکھوں کو بند کر
دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، تو آنکھ بند جب ہو جائے گی تو پھر ویزیبل جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، انویزیبل جو ہے تو پھر آنکھ دیکھتی ہے، اس کی محنت کو دیکھے گی جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ ایک اور ہے سیدھی آنکھ کے کھولنے کا واقعہ، اس سے یہ سارا سبب کہتے یہ ہیں کہ جب دل انسان کا، اب یہ دل کی بات ہے، جب دل انسان کا آنکھوں میں آ جائے تو کہتے ہیں آنکھ دل میں پیدا جاتی ہے۔ سمجھائی؟ کہتے ہیں بہت سمجھ آئی، یعنی کہ جب کاسہ چشم لے کے آپ چلتے ہو اب محبوب کے دیدار کی گدائی کرنے کے لیے، اب آنکھ میں دل آ گیا نا، دل لے کے دل والوں کی دنیا میں چل گئے ہو، تو آنکھ کدھر گئی ہے؟ آنکھ جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتی۔ جب آنکھ میں دل پیدا ہو جائے، جب محبت ہی محبت پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ دل آگاہ راز ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو واقعات ہیں، آنکھ کا بند ہونا، پھر نظر آنا، دل کے اندر آنکھ پیدا ہو جانا، کسی کے حکم کی اطاعت کر لینا، وہ بات بھی مان جانا جو بظاہر صحیح نہیں تھی، صحیح تو ماننی ہے، جو بظاہر صحیح نہیں تھی وہ بھی مان جاؤ تو پھر آپ کے اندر کوئی ایکسٹرا بات آ جاتی ہے۔ ایکسٹرا بات کی کوئی جواز کیا ہے شرعی؟ اب یہ آپ نے اسٹڈی نہیں کی ہے، لہذا بتانے کے بعد ایک ہونی